اس قسط کے آغاز میں ایک سپاہی آ کر سلجان خاتون کو بتاتا ہے کہ آپ کو گوگچی خاتون بلا رہی ہیں۔ پھر جب سلجان گوگچی کے پاس جاتی ہے تو گوگچی اس سے گلے مل کر رونے لگتی ہے، اور پھر گوگچی سلجان کو بتاتی ہے کہ آیت اللہ نے توتکین کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں شادی سے پہلے ارطغرل سے پیار کرتی تھی، اور یہ بھی کہ میں اسے اولاد نہیں دے سکتی، اور وہ بتاتی ہے کہ اس وجہ سے توتکین اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو سلجان خاتون اسے تسلی دیتی ہے۔ دوسری طرف گونچا گول جنگل میں بیٹھے اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوتی ہے تو اچانک اسے گھوڑے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ توتکین کا سپاہی بوئچ ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ غصے کی وجہ سے جنگل میں آ گیا ہوتا ہے۔ وہ یہاں غصے سے چلا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مجھے نہیں ہرا سکتا، تو گونچا گول اس پر ایک تیر چلاتی ہے۔ اس کے بعد گونچا گول تیر کا نشانہ باندھ کر اس کے قریب آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم میرے بابا کی خدمت کرتے تھے، اب میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ارطغرل چاہیے، اور پھر وہ سونے کے سکوں کا ایک تھیلا اس کی طرف پھینکتی ہے، اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ ایک ایسا آدمی بھی ہے جو کہ تمہیں بہت زیادہ سونا دے سکتا ہے۔ بواچ الپ یہ سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہیما آنا گندوگدو کے پاس جا کر اس کی خیریت دریافت کرتی ہیں تو گندوگدو ہیما آنا سے کہتا ہے کہ میری اب ہمت بالکل جواب دے چکی ہے، میرے پاس اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی پر تیر بھی چلا سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری میری جان لے لے گی جس طرح اس نے میرے بابا کی جان لی تھی۔ تو ہیما آنا کہتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ارتک بے نے بتایا ہے کہ تمہیں ارزو روم جانا چاہیے، یہ بیماری اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو گندوگدو پوچھتا ہے کہ ارتک بے نے مجھے ایسا کیوں نہیں بتایا؟ تو ہیما آنا کہتی ہیں کہ کیونکہ تم سپاہیوں کے سپہ سالار ہو، اور اس لیے یہ مسئلہ صرف تمہارے بازو کا نہیں ہے، اور اس لیے تمہیں اپنی سپہ سالاری سے بھی سبکدوش ہونا پڑے گا۔ تو ہیما آنا کہتی ہے کہ کل میں دونوں قبیلوں کا جرگہ بلاؤں گی جس میں بیٹھ کر ہم اس بارے فیصلہ کریں گے۔ تو گندوگدو اسے کہتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ دوسری طرف دوان اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے تو ترگت اور بنسی اسے آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی سوٹ کیوں پسند نہیں آ رہا؟ ترگت اسے کہتا ہے کہ تم جنگ پر نہیں جا رہے، تم کوئی بھی صاف شفاف صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا سوٹ پہن لو۔ تو بمسی کہتا ہے کہ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ تو دوان اسے پوچھتا ہے کہ تم محبت میں کب گرفتار ہونے والے ہو؟ تو بمسی کہتا ہے کہ نہیں بھائیو، میرے لیے شہادت ہی محبت ہے۔ دوسری طرف سلجان خاتون گندوگدو کو تیار کرتی ہے۔ گندوگدو اسے بتاتا ہے کہ میں بہت جلد والدہ کے ساتھ اورزو روم جاؤں گا۔ دوسری طرف توتکین بھی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور وہ گوگچی سے ابھی تک ناراض ہوتا ہے۔ تو گوگچی اس سے پوچھتی ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ میں اس شرمندگی کے ساتھ نہیں جیت سکتی۔ تو توتکین اسے کہتا ہے کہ میں ہیما خاتون کے خیمے سے تمہیں یہاں اپنے خیمے میں لے کر آیا ہوں، تو مرتے دم تک تم میری عزت ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ تمہارے اپنے ہیں۔ اتنے میں ہیما آنا اور ان کے گھر والے بھی توتکین اور گوگچی کے خیمے میں آتے ہیں اور پھر وہ سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سادو دین کاروان سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک سپاہی اسے آ کر بتاتا ہے کہ گونچا گل خاتون دو درگا کے ایک سپاہی کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہے۔ سادو دین کی اجازت سے وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں تو سادو دین اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو بواچ اسے کہتا ہے کہ میں نے گمشتکین بے سے یہی سیکھا تھا کہ ہر حال میں ریاست کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو سادو دین اس سے اس کے خیالات جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو سادو دین اسے کہتا ہے کہ ریاست کے لیے تمہاری محبت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ تو گونچا گل سادو دین کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اہم خبر ہے۔ سادو دین کے پوچھنے پر بواچ بتاتا ہے کہ ارطغرل کا بھائی دھندار اور حلیمہ سلطان کا بھائی ییت بہت جلد قبیلے واپس آ رہے ہیں۔ اس کے بعد سادو دین اسے سونے کی ایک تھیلی دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ہر غداری کی سزا بھی دیتا ہوں لیکن میں وفاداری کا انعام بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد سادو دین اسے کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور قبیلے میں میری آنکھیں اور کان بن کر رہو گے۔ اس کے جانے کے بعد ایک سپاہی سادو دین کو آ کر بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو سادو دین کہتا ہے کہ میں نے نویان سے منع بھی کیا تھا کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ تو گونچا گل پوچھتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو سادو دین کہتا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ تو سادو دین اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے کس طرح گندوگدو کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، بالکل ویسا ہی اب تم نویان کے ساتھ کرو گی، کیونکہ ہمارے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔
और इसके लिए तुम सब कुछ करोगी। और वो उसे कहता है कि चाहे इसके लिए तुम्हें नोयान के ठिकाने पर भी जाना पड़े। गोंचा गुल कहती है कि मैं समझ गई। दूसरी तरफ तूतकीन के खेमे में सभी खाना खा रहे होते हैं। तो तूतकीन कहता है कि गोंचा गुल को पकड़ने के लिए जो सिपाही मैंने भेजे थे वो वापस आ गए हैं और उसकी कोई खबर नहीं मिली। तो अर्तुगरुल कहता है कि वो जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। उस मनहूस औरत का नाम लेकर आज की रात को खराब मत करो। तो तूतकीन कहता है कि आप सही कह रहे हो। दूसरी तरफ सादुद्दीन नोयान को अपने पास बुलाता है और वो नोयान से कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ मत आना। तो नोयान कहता है कि औरत की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। तो सादुद्दीन कहता है कि वो अभी तक अपने बाप के गम में है। तो नोयान कहता है कि बाहर मैंने तूतकीन का सिपाही देखा है, वो यहाँ किस लिए आया था। तो सादुद्दीन नोयान को बताता है कि अर्तुगरुल का भाई दुंदार और हलीमा का भाई जीत कल ओर्ज़ोरोम से वापस आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत प्यार के साथ उनको खुशामदीद कहोगे। तो नोयान कहता है कि इस बारे में फिक्र न करो। तो सादुद्दीन कहता है कि शहजादे जीत का ताल्लुक शाही खानदान से है, वो मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ तूतकीन के खेमे में हैमा आना तूतकीन से कहती है कि अब हम असल बात की तरफ आते हैं। फिर वो कहती है कि दोआन की परवरिश मैंने अपने बेटे अर्तुगरुल की तरह की है और ये मुझे अपने बेटों की तरह ही अजीज है, तो इसके लिए मैं तुमसे बानो चीचिक का रिश्ता मांगने आई हूँ। तो तूतकीन कहता है कि दोआन अलप और बानो चीचिक दोनों कबीलों की शान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर हमारी आंखें खोली हैं और हमें बहुत से खतरात से बचाया है और ये दोनों हमारे लिए बहुत कीमती हैं और हम इन दोनों की खुशी में खुश हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह इन दोनों को खुश रखे। फिर तूतकीन बानो चीचिक से कहता है कि अब तक तुमने अपनी जिंदगी मेरे बाबा के लिए वक्फ कर रखी थी, लेकिन अब से तुम ये जिंदगी अपने शोहर और काई कबीले के लिए वक्फ कर दोगी। तो बानो चीचिक कहती है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी भी दुर्गा कबीले के लिए वक्फ करना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल और किस्मत काई कबीले के साथ जुड़ गए हैं। फिर दोआन तूतकीन का शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमें एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ खेमे में बैठे तुर्गत बमसी से कहता है कि दोआन भी शादी कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है। इतने में दोआन खेमे में दाखिल होता है और उनसे कहता है कि तूतकीन भाई ने बानो चीचिक का हाथ हमें दे दिया है। यह सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैमा आना तूतकीन से कहती है कल हम कुछ अहम मसाइल पर बात करने के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं। तो तूतकीन कहता है कि ठीक है, मैं सरदारों को इत्तला कर दूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि इस दौरान हमें सादुद्दीन को नहीं भूलना चाहिए, पता नहीं वो हम पर अब कैसी मुसीबत नाजिल करेगा। तूतकीन कहता है कि अर्तुगरुल भाई आप ठीक कह रहे हो। तो गंदोगदो कहता है कि जब तक हम दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अर्तुगरुल कहता है कि भाई आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जब तक उसके पास रियासत की मोहर है वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।